والضحى واللیل اذا سجا، قسم ہے روشن دن کی اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ چھا جاتی ہے۔ دن اور رات اللہ نے جوڑے کی شکل میں پیدا کی ہیں۔ بے شک دن نہ ہو تو رات کی قدر نہیں آتی، اور رات نہ ہو تو دن کی قدر نہیں آتی۔ بے شک تو رات اور دن اگرچہ ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس اپوزٹ چیز کی وجہ سے ایک دوسرے کی قدر میں اضافہ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مثال اس لیے دی جا رہی ہے کہ جس طرح دن اور رات اگرچہ بالکل 180 ڈگری ہے، ایک بالکل روشن اور ایک تاریک، لیکن ان کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے۔ ما ودعک ربک وما قلا، نہ تو آپ کے رب نے آپ کو تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے۔ یعنی یہ جو وحی میں ڈیلے آیا ہے، اس میں قطعاً یہ میسج نہیں ہے کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے، اور نہ یہ میسج ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اب اگلی دفعہ جب وحی نازل ہوگی تو وہ آپ کے اوپر جو وقت آئے گا وہ پچھلی وحی کے نازل ہونے والے وقت سے بڑھ کر ہوگا۔ یہ تو تعویل خاص کے اعتبار سے، اور تعویل عام کے اعتبار سے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اسپیشل پروٹوکول ہے درود شریف کا، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مسلسل اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہے، ہر رحمت نبی علیہ السلام کے درجے کو بلند کر رہی ہے، پوری امت درود پڑھ رہی ہے آپ علیہ السلام پہ۔ آپ کی مبارک زندگی میں تو بمشکل 1,00,000 کے قریب لوگ آپ کے فالوور تھے، آج ماشاء اللہ تعالیٰ 1.5 ارب کے قریب فالورز ہیں۔ آپ کو اللہ نے اتنی بڑی روحانی اولاد دی ہے، ماشاء اللہ۔ تو ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے نبی علیہ السلام کے لیے بہتر ہے۔ بے شک دنیا میں آج کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس لمحے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا پہ، اس روئے ارض پہ یاد نہ کیا جا رہا ہوں۔ جہاں کہیں بھی اذان ہو رہی ہے، اللہ کے نام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔ یہ ان چیزوں سے ہٹ کے جو اللہ اور فرشتے درود بھیج رہے ہیں وہ تو الگ سے، اس دنیا میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام روشن ہے۔ آج دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بڑی انسانی پرسنالٹی کے طور پہ نہ مانا جاتا ہو، خواہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے ہوں، خواہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لانے والے ہوں، آپ علیہ السلام کو ایک کامیاب پرسنالٹی کے طور پہ لوگ مانتے ہیں۔ بے شک آپ کی اس وقت کی زندگی دنیا میں گزاری ہوئی زندگی سے بہتر ہے، اپنی مبارک زندگی بھی، کیونکہ آپ اللہ کی جنتوں میں ہیں۔ پھر قیامت کے دن کی زندگی اس زندگی سے بہتر ہوگی، کیونکہ قیامت کے دن کے مہمان خصوصی ہیں، جو سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ ایک وقت آئے گا اے نبی، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے مقام پر فائز کریں گے جہاں ہر شخص آپ کی حمد بیان کرے گا۔ مقام محمود، محمود کہتے ہیں جس کی حمد کی جائے، جس کی تعریف کی جائے۔ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمان خصوصی ہیں، ہر کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہوگا۔ کیوں؟ شفاعت کا دروازہ آپ کے مبارک ہاتھوں پہ آپ کی دعا سے کھلے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ دے گا، اتنا کچھ دے گا، آپ کی محنتوں کے وہ نتائج سامنے آئیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ بے شک اب یہ کہ اسی قبض کی حالت میں پھر اللہ تعالیٰ اپنے احسان جتا رہا ہے، اور یہ بہترین ہے۔ کبھی طبیعت پر ڈپریشن ہو اس طرح کی اور قبض کی کیفیت ہو تو آدمی یاد کرے کس کس مرحلے پر اللہ نے میری دستگیری فرمائی، بے شک کن کن مراحل پر اللہ تعالیٰ نے مجھے مشکلات سے نکالا، اس سے وہ حوصلہ بڑھتا ہے۔ اور اس کو بھی سمجھیے کہ اسی انداز میں علم یجد کا یتیمن فآوا، یہ سیرت النبی کے بڑے اہم حصے ہیں جو اس میں آ گئے ہیں۔ آپ کی پیدائش یتیمی میں، پوسٹیومس چائلڈ، بے شک باپ تو پہلے فوت ہو چکا ہے، دادا ہے 2 سال کی عمر میں وہ بھی گئے، پھر 6 سال کی عمر نہیں، 6 سال کی عمر میں والدہ گئی، 8 سال کی عمر میں دادا گئے، اور وہ یعنی جو آپ نے دیکھا ہے ابتدائی زمانہ زندگی کا، تو وہ یتیمی کا۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اس نے اے محمد آپ کو نہ پایا کہ آپ یتیم تھے، پھر پناہ دی،
آپ کے لیے بندوبست کیا، دادا کے دل میں جو شفقت ڈالی، پھر آپ کے تایا زبیر کے دل میں جو شفقت ڈالی. بدقسمتی سے ہماری تاریخ میں چونکہ بہت زیادہ عمل دخل رہا اہل تشیع کا، تو عبد المطلب کے بعد فوراً ابو طالب کا نام آتا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے تاریخی اعتبار سے. عبد المطلب کے بعد کافی عرصے تک زبیر جو آپ کے تایا تھے وہ سرپرست تھے، تو ان کے انتقال کے بعد ابو طالب کا معاملہ آیا، لیکن ان کو بیچ میں سے غائب کر دیا گیا. بہرحال اللہ تعالیٰ جو بھی کسی کے دل میں ڈالتا ہے، آخر ابو طالب کے دل میں محبت ڈالی تو کس نے ڈالی؟ وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ طٰہٰ میں، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موہنی صورت کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنی محبت کا پرتو ڈال دیا کہ تمہیں دیکھنے کے بعد وہ قتل کرنے کے ارادے سے باز رہ گئے، ان کے ہاتھ شل ہو گئے. ایسی موہنی صورت، اسے قتل کرنا. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. یہ ہوا ہے. تو فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدی. اور پھر جب آپ شعور کی پختگی کو پہنچے اور غور و فکر کا مرحلہ آیا، حقائق میں انسان کو سوچ بچار کا مرحلہ آیا، اور آپ کو دیکھا کہ آپ تلاش حقیقت میں سرگرداں ہیں، تو ہدایت دی. وہ آگے آ جائے گا، بہت قریب پہنچ گئے ہم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ مرحلہ جب آئے گا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور پایا آپ کو تنگ دست تو غنی کر دیا. کس طرح سے راستہ پیدا کیا ہے. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو بھی ان کے آپ کے محاسن دیکھے کتنی گرویدہ ہوئی ہیں. بڑے بڑے سردار قریش کے جو ہے ان سے نکاح کے خواہش مند تھے، انہوں نے خود جو ہے اپنی لونی کے ذریعے سے پیغام دیا ہے حضور کو. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کی ساری دولت جو ہے وہ پوری کی پوری انہوں نے لا کر حضور کے قدموں میں ڈال دی ہے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. تو اے نبی تقاضے ان تینوں چیزوں کے کیا ہیں؟ ہم نے آپ کو یتیم پایا، پناہ دی، اب آپ بھی یتیم کی سرپرستی کیجئے. کسی یتیم کو اس کے اوپر کوئی جبر نہ ہو، سختی نہ ہو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور آپ جب کہ تلاش حقیقت میں سرگرداں تھے تو ہم نے آپ کو ہدایت دی. اسی طریقے سے اب آپ کو بھی کوئی شخص سائل بن کر آپ کے پاس آئے، سوال کرے، اسے جھڑکنا نہیں ہے. اسے جو بھی سائل دونوں طرح کے ہوتے، سوال کرنے والا کوئی علمی سوال، اور سوال کرنے والا کوئی مالی دولت، مالی مدد کے لیے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور جو ہدایت تمہیں دی ہے ہم نے، اب اسے عام کرو. یہ نعمت ہے، آپ کے رب کا انعام ہے. یہ ہدایت جو آپ کو عطا ہوئی ہے اس کو بیان کرو. اس کے بیان کرنے میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے انعامات کا چرچا انسان کرے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے، اور یہ بھی ہے کہ اس کو پھیلائے اور عام کرے، دوسروں تک پہنچائے. ورنہ وہ بخل ہو جائے گا کہ وہ دولت جو ہے ہدایت کی، اس کو آدمی صرف اپنی ذات تک محدود رکھے اور اس کا جو خیر ہے وہ دوسروں تک نہ پہنچائے. بے شک. اللہ اکبر. سورہ الضحیٰ قرآن کی 93ویں سورہ ہے اور اس میں کل 11 آیتیں ہیں. یہ مکی سورہ ہے، یعنی اس کا نازل ہونا مکہ میں ہوا. یہ سورہ رسول اللہ کے دلجوئی، تسلی اور حوصلہ افزائی کے لیے نازل ہوئی تھی. سورہ الضحیٰ کا مفہوم والضحیٰ، قسمیں ہیں چرتے دن، صبح کی روشنی کی. یہ صبح کی پہلی روشنی کی قسم ہے جس میں امید ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ایک روشن وقت کی قسم کھا رہے ہیں. واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جائے. یہاں رات کی قسم ہے جب ہر چیز شانت ہو جاتی ہے، یعنی اللہ صبح اور رات دونوں کی حالت کا گواہ ہے. ما ودعک ربک وما قلی. تمہارے رب نے نہ تو تمہیں چھوڑا اور نہ تم سے ناراض ہوا. کچھ سمے تک نبی پر وحی نہیں آئی تھی تو کفار مذاق اڑانے لگے کہ ان کا رب انہیں چھوڑ چکا ہے. اس آیت میں اللہ نے صاف کیا کہ ایسا کچھ نہیں. نبی اللہ کے سب سے پیارے ہیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. بے شک تمہارے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے. یعنی اللہ نے جو جزا، درجہ، نعمتیں آخرت میں طے کی ہیں وہ اس دنیا کی تنگی اور مصیبتوں سے کہیں بہتر ہیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. یہ بہت ہی دل کو چھونے والی آیت ہے. رسول کو یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا دے گا کہ تم سنتشٹ ہو جاؤ گے. کچھ تفسیروں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں امت کے گناہ گاروں کی مغفرت بھی رسول کی خوشی کے لیے کریں گے. اللہ کی نعمتیں یاد دلائی گئیں. الم یجد کا یتیما فآوا. کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا اور پناہ نہیں دی؟ رسول کے والد کا انتقال آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہو گیا تھا. پھر ماں، پھر دادا،
और फिर चाचा अबू तालिब ने पाला। ववजदका दाल्लन फहदा, और उसने तुम्हें हक की तलाश में रास्ता भटका हुआ पाया और हिदायत दी। इसका मतलब ये नहीं कि आप गुमराह थे, बल्कि आप हक की तलाश में थे और अल्लाह ने आपको नबूवत और वही से सीधा रास्ता दिखाया। ववजदका आइला फअगना, और उसने तुम्हें तंगहाल पाया और मालदार बना दिया। यानी आप शुरू में मुफलिस थे, फिर अल्लाह ने शादी, गनीमत और दूसरे जरिए से आपको बेनियाज कर दिया। अब इंसानियत के लिए पैगाम, फअम्मल यतीम फला तकहर, तो यतीम पर सख्त मत हो। चूंकि आप खुद भी यतीम रहे हैं तो दूसरों के साथ रहम दिली से पेश आइए। वअम्मस्साइल फला तनहर, और जो मांगने वाला आए उसे झिड़को नहीं, मांगने वाले से हुस्ने सलूक से पेश आओ। वअम्मा बिनेमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमत का जिक्र करते रहो। यानी अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं उनका शुक्र अदा करो और उन्हें दूसरों से शेयर करो। सूरह अद्दुहा से मुताल्लिक़ हदीस। रसूलुल्लाह की आदत थी कि जब कोई परेशानी आती या उदासी होती तो सूरह अद्दुहा पढ़ते। हदीस इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि जब कभी रसूलुल्लाह को कोई गम या परेशानी होती तो आप सूरह अद्दुहा की तिलावत फरमाते। तफसीर इब्न कसीर व रूहुल मआनी में बयान हुआ है।